والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد سورۃ الشعراء کی آخری آیات ہیں، اور یہ سورت یہاں کچھ آیتیں رہ گئی ہیں، 2-3، اس کے بعد مکمل ہو جائے گی. اس کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں، اور آپ نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا ہے، رحم والا ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو. اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ذکر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالی اس کو پاک صلبوں میں، پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد، میرے تمام باپ پاک ہیں، میری تمام مائیں پاک ہیں. سب نکاح سے ہیں، کوئی سفاح سے نہیں، یعنی بغیر نکاح کے میرے ماں باپ میں کوئی نہیں ہوا. اس حوالے سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر، ان کا میں نے آپ کو مختصراً جواب دیا. اس موضوع پر پوری کتاب لکھ چکا ہوں، والدین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں اپنی طرف سے جو بھی میرے پاس دلائل تھے وہ سب بیان کیے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت یہ یقین رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مومن ہیں، بڑی شان والے ہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، وہ زندہ ہوئے اور ان کو صحابیت کا درجہ بھی ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کیا، وہ ان پر ایمان لائے۔ پہلے بھی وہ فطرت کے حکم کے مطابق مومن تھے، ان میں کوئی بات شرک والی نہیں تھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ باقی جن لوگوں نے نہیں ماننا، ہم ان سے بحث نہیں کرتے، ہم ادب کرنا چاہتے ہیں۔ کسی قسم کی بے ادبی ہمیں اس حوالے سے پسند نہیں، نہ ہی ہم اس کی کوئی گنجائش سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مواحد ہونا دور فطرت میں دو نبیوں کے درمیان جو زمانہ ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو میں نے بتایا ہے۔ اللہ تعالی سنتا ہے، جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر اترتے ہیں شیطان؟ تنزل علی کل افاک اثیم، اترتے ہیں ہر بڑے بہتان والے گناہ گار پر۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ کاہن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا شاید۔ آج کل بہت سے لوگ دکانیں لگائے ہوئے ہیں کہ ان پر سواری آتی ہے۔ خواتین بھی اور مرد حضرات نے بھی اپنے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان پر سواری آتی ہے اور وہ ان کو خبریں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ پہلے کاہن ہوا کرتے تھے۔ یہ کاہن جو ہوتے ہیں اپنی طرف سے خبریں دینے والے، کوئی جائے تو تمہارا یوں ہوگا، تمہارے ساتھ یوں ہوا تھا، تمہارے ساتھ آئندہ یوں ہوگا، تمہارا یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر اترتے ہیں شیطان؟ اور ہر بڑے بہتان والے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ پتہ چلا جن کاہنوں پر، سب پر نہیں، جن کاہنوں پر شیطان اترتے ہیں ان کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ گندے، پلید، جھوٹے، فریبی اور گناہوں کے عادی ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر لوگوں کو نفرت ہونی چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الطاہرین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ہونے میں، صاف ہونے میں، اعلیٰ ہونے میں کسی مومن کو کوئی شبہ نہیں۔ یہ کہنا کہ نبی پر کافروں کا گمان تھا کہ ان پر بھی کوئی جن آتے ہیں، شیطان آتے ہیں جو ان کو خبریں دیتے ہیں، اللہ نے خود ہی جواب دے دیا کہ میرے نبی کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں۔ یہ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک بنایا ہے، اور اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایسوں پر شیطان آ سکتا نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ شیطان کبھی کبھار فرشتوں سے کوئی بات سن لی تو اس کے ساتھ 10 اپنی ملا کر کاہن کو بتاتے ہیں، اور کاہن آگے دوسروں کو خبریں دیتے ہیں۔
یہ پہلے ایک کاروبار تھا، آج بھی اسی طرح کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ نہیں معلوم کہ ان کو اس سے کیا ملتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کسی قسم کا شبہ کر سکتے نہیں۔ یہ آج کل جو کاروبار ہے، اس حوالے سے 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے کچھ لوگ بھی ان لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم پر سواری آتی ہے، کوئی کہتا ہے غوث پاک کی سواری آتی ہے، کوئی کہتا ہے خواجہ صاحب کی سواری آتی ہے، کوئی کسی اور کا نام لے دیتا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والے یہ لوگ، جیسے وہ کہتے ہیں نا، کسی نے، شیطان نے ان کو فٹ بال بنا لیا ہو، وہ کک مارتا ہے تو اونچا ہوتا ہے وہ گیند، یہ سمجھتے ہیں ہم اڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، ان کو وہ خراب کرتا ہے۔ تو یاد رہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے یہی کہیں گے کہ ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے واضح طور پر جان لیجئے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اب کیسا بنایا ہے؟ تو اس بارے میں قرآن سے، حدیث سے گواہی ملتی ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے اچھے ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ خاندانی لحاظ سے بھی، قبیلے کے لحاظ سے بھی، ذات کے لحاظ سے بھی، ماں باپ کے لحاظ سے بھی اللہ نے ان کو بہترین بنایا ہے۔ ہم ان کے بارے میں کوئی معمولی سا بھی شبہ کر سکتے، اونچی کہہ دیجئے، نہیں۔ یہ بات آپ نے سن لی۔ میں نے والدین کے ایمان کے حوالے سے جتنی باتیں کی ہیں، آپ نے ان میں سے کچھ سنی۔ میں نے آپ کو بتایا کتاب لکھی ہے، بیان کرتا رہا ہوں، پہلے بھی بیان کیا ہے اور کرتا رہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جان لیں، جسمانی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، جس جہت سے دیکھیں میرے نبی سے اعلیٰ پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کو بہترین بنایا ہے۔ ہم ان کے بارے میں معمولی سا بھی شبہ کر سکتے نہیں۔ ان کی تعظیم ہم پر لازم، ان کی محبت ہم پر لازم۔ ہمیں ان کے حوالے سے ان چیزوں کا بھی ادب کرنا ہے جو ان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی اولاد ہے، ان کی ازواج ہیں، ان کے اصحاب ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ہمارے لیے سب محترم ہیں، ہمارے لیے سب محترم ہیں۔ ہم نے ان کا احترام کرنا ہے۔ اگر کسی کو کوئی شبہ ہے تو زبان بند رکھے، بے ادبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر اس کی معلومات کم ہیں تو وہ معلومات حاصل کرے، وہ نہیں جانتا جاننے کی کوشش کرے، لیکن ان کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہ کہے۔